بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلحہ سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 18th آن لائن لیکچر ہے جس میں ہمارا ٹاپک ہے فارن پالیسی یعنی خارجہ پالیسی۔ اس میں ہم فارن پالیسی کی ڈیفینیشنز، پرنسپلز آف فارن پالیسی اینڈ پرنسپلز آف فارن پالیسی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈسکس کریں گے، یعنی خارجہ پالیسی کی تعریف، خارجہ پالیسی کے اصول اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہیں، وہ سارا آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسی ہوتا کیا ہے، یعنی خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ فارن پالیسی از دی یوز آف پولیٹیکل انفلوئنس ان آرڈر ٹو انڈیوس ادر اسٹیٹس ٹو ایکسرسائز دیئر لا میکنگ پاور ان اے مینر ڈیزائرڈ بائی دی اسٹیٹ۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے، اے پالیسی پرسوڈ بائی اے نیشن ان اٹس ڈیلنگس ود دی ادر نیشنز ڈیزائن ٹو اچیو نیشنل آبجیکٹیوز، یعنی ایک ایسی حکمت عملی جس میں قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں اور معاہدات طے کیے جائیں، اس کو فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ آپ کی بک میں پیج نمبر 246 پر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے، دی فارن پالیسی از ٹو اسٹیبلش اینڈ ڈیولپ ریلیشنز ود ادر کنٹریز۔ دی فارن پالیسی از ٹو اسٹیبلش اینڈ ڈیولپ ریلیشنز ود دی ادر کنٹریز ٹو واچ دی نیشنل انٹرسٹ بائی ٹیکنگ اپروپریٹ اسٹیپس ایٹ انٹرنیشنل لیول۔ تو یہ ہے فارن پالیسی کی ڈیفینیشن، یعنی قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور معاہدات کرنا، ایسی حکمت عملی کو خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں گے پرنسپلز آف فارن پالیسی۔ پرنسپلز آف فارن پالیسی یعنی خارجہ پالیسی کے اصول بہت سارے ہیں، جیسے پیسفل کو ایگزسٹنس، نان الائنمنٹ، ملٹریلزم، UN چارٹر، سپورٹ ٹو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یونٹی آف اسلامک ورلڈ، ڈی ویپنائزیشن، ایلیمینیشن آف ریشیل ڈسکریمنیشن، اسٹیبلشمنٹ آف پیس، گڈ ریلیشن ود نیبرز، انٹرنیشنل اینڈ ریجنل کوآپریشن۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے پیسفل کو ایگزسٹنس۔ Pakistan believes in peaceful coexistence and respects the liberty, freedom and sovereignty of other countries and expects the same from others. Pakistan is always disinterested in the internal affairs of others and oppose imperialism and aggression of every type. دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ممالک کی سالمیت کا خیال رکھا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ امید کرتا ہے کہ اس کی سالمیت اور بقائے باہمی اور وجود کو تسلیم کیا جائے گا اور پرامن طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے گی، یعنی پیسفل کو ایگزسٹنس، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد ہے نان الائنمنٹ۔ نان الائنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ وابستگی یا ہم آہنگی نہ ہونا یعنی غیر وابستہ ہونا۔ یہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی، نان الائنمنٹ موومنٹ، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم یا غیر جانبدارانہ ممالک کی تنظیم۔ ہوا کیا تھا کہ 1945 دوسری جنگ عظیم کے بعد دو گروپ بن گئے تھے، دو نظام تھے دنیا میں، ایک کیپٹلزم اور دوسرا کمیونزم۔ کمیونزم جو ہے وہ روس میں موجود تھا اور کیپٹلزم امریکہ میں۔ اب 1945 دوسری جنگ عظیم کے بعد دو گروپ تھے، امریکہ اور رشیا، دو سپر پاورز تھیں، امریکہ اور رشیا۔ کچھ ممالک امریکہ کے ساتھ تھے اور کچھ ممالک رشیا کے ساتھ تھے۔ اب اس کے بعد ایک ایسی تنظیم بنائی گئی، ایسی جماعت بنائی گئی جس کا نام نان الائنمنٹ موومنٹ رکھا گیا 1969 میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ ہوگی، امن ہوگی، وہ کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ہوں گے، نہ امریکہ کے ساتھ ہوں گے نہ ہی رشیا کے ساتھ ہوں گے۔ ان دونوں ممالک میں، دونوں نظاموں میں، یعنی امریکہ اور رشیا میں اگر تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے یا ان کی وجہ سے کچھ ممالک میں جنگ ہوتی ہے تو وہ کسی ملک کا ساتھ نہیں دیں گے، جنگ میں اپنے آپ کو تباہ نہیں کریں گے،
اور غیر وابستہ رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے، غیر طرفدارانہ رہیں گے، یعنی کسی بھی ملک کو جنگ کے مقاصد کے لیے نہ استعمال کریں گے اور نہ استعمال ہونے دیں گے۔ تو ایسے ممالک کی تنظیم کو نان الائنمنٹ موومنٹ کہا جاتا ہے، اور نان الائنمنٹ یعنی غیر جانبدار رہنا، غیر طرفدار رہنا، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دوسرا اصول ہے۔ Pakistan has adopted the policy of non-alignment by making change in its foreign policy. Pakistan has not shown alignment with any bloc and has established good relationship with all the countries. Therefore, now Pakistan is trying to establish good relationship with Russia, United States, China, United Kingdom, France, and other countries, and expects the same from others to significant importance. At present, Pakistan is also a regular member of non-aligned movement. اس طرح نان الائنڈ یعنی غیر جانبدار رہنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دوسرا اصول ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹریلزم یعنی دو طرفہ تعلقات اور معاہدات۔ پاکستان وانٹس ٹو ڈیولپ اٹس ریلیشنز ود آل کنٹریز آن دی بیسز آف بیٹریلزم۔ پاکستان آلسو وانٹس ٹو سالو اٹس کنفلکٹس ود نیبرنگ کنٹریز آن دی بیسز آف بیٹریلزم، یعنی پاکستان دو طرفہ لین دین کے معاملے پر غور فکر کرتا ہے اور دو طرفہ معاملات کے حوالے سے خواہش مند ہے، یعنی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں دونوں طرف کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدات طے کیے جائیں، ڈیلنگز کی جائے، کاروبار کیا جائے، تجارت کی جائے، تو اس کو بیٹریلزم یا دو طرفہ معاہدات، دو طرفہ تعلقات کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تیسرا اصول ہے۔ پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز کون ہیں؟ پاکستان کے مشرق میں یعنی ایسٹ میں انڈیا ہے، پاکستان کے شمال یعنی نارتھ میں چائنا ہے، پاکستان کے ویسٹ یعنی مغرب میں افغانستان ہے، اور پاکستان کے ویسٹ ساؤتھ میں یعنی مغربی جنوب میں ایران ہے، اور پاکستان کے ساؤتھ میں بحیرہ عرب ہے یعنی عربین سی ہے۔ اس طرح پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا خواہش مند ہے۔ اس کے بعد ہے UNO یونائٹڈ نیشن چارٹر۔ UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ادارہ 1945 میں 24 اکتوبر 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ دو عظیم جنگیں، ٹو گریٹ وارز، فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار دی فرسٹ گریٹ ورلڈ وار ہوئی تھی 1914 میں اور ختم ہوئی تھی 1918 میں۔ دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی ہے 1939 میں اور ختم ہوئی تھی 1945 میں۔ تو اس حوالے سے دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں۔ یہ ادارہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ دنیا کے ممالک کو تیسری جنگ عظیم سے بچایا جا سکے، ممالک کے درمیان امن و سلامتی پیدا کی جا سکے اور غریب ممالک کی معاشی امداد کی جا سکے، اس لیے ادارہ بنایا گیا تھا۔ پس پردہ اس کے عزائم کچھ اور تھے۔ یہ ادارہ امریکہ کے مقاصد کے اصول کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس ادارے نے کچھ کامیابیاں حاصل بھی کیں۔ اچھا، یونائٹڈ نیشن UNO نے اپنا ایک چارٹر بنایا جس کو یونائٹڈ نیشن چارٹر کہا جاتا ہے۔ پاکستان از اے ممبر آف یونائٹڈ نیشنز۔ پاکستان 1947 میں ہی UNO کا ممبر بن چکا تھا۔ اب تک UNO کے ممبر کی تعداد 193 ہے۔ پاکستان از اے ممبر آف یونائٹڈ نیشنز اینڈ فالوز اٹس چارٹر اسٹرکٹلی، دیئر فور پاکستان ہیز سپورٹڈ ایوری ایکشن آف دی یونائٹڈ نیشنز اینڈ پرووائڈڈ ملٹری اسسٹنس ٹو امپلیمنٹ اٹس ڈیسیژن۔ اس کے بعد جو پرنسپل ہے 5th نمبر پر، وہ ہے سپورٹ ٹو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یعنی حق خود ارادیت۔ پاکستان سپورٹس ٹو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف آل دی سپریسڈ نیشنز۔ پاکستان بلیوز دیٹ ایوری نیشن مسٹ ہیو دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ ہر ملک کو حق خود ارادیت حاصل ہے اور پاکستان اسی کا خواہش مند ہے۔ Therefore, Pakistan has supported the demand of abolishing the colonialism and every movement of for the exercise of their self-determination in Europe, Africa and Asia. Colonialism کیا ہوتا ہے؟ colonialism سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک تھے جو کہ ماضی میں برطانیہ کی کالونی رہ چکے ہیں، کالونی بن چکے ہیں، جیسے 1947 سے پہلے برصغیر جو موجودہ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان ہے وہ انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ 1947 سے پہلے وہ اس کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور پورا برصغیر جس میں 635 ریاستیں تھیں، 635 اسٹیٹس تھیں، وہ برٹش کالونی رہا ہے، اور 1947 کے بعد پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے، برطانیہ یعنی انگریزوں سے آزادی حاصل کی۔ تو اس طرح کلونیل سسٹم رہا ہے اور پاکستان اس کلونیلزم کے خلاف ہے۔
اس کے بعد 6 نمبر پر جو فارن پالیسی کا جو اصول ہے، پرنسپل ہے، وہ ہے یونٹی آف اسلامک ورلڈ، مسلم قوموں کا اتحاد. Pakistan is the supporter of the unity of Islamic world and is following the policy of establish good relations with Muslim countries. Pakistan has always tried to solve the conflicts of Islamic world and played very important role in Iran-Iraq war, Kuwait occupation by Iraq, Palestine liberation and Afghanistan liberation. Pakistan is an active member of the Organization of Islamic Conference OIC. OIC ایک تنظیم ہے جو کہ 1969 میں بنائی گئی ہے. اس کے اب تک تقریباً جو ممبر ممالک ہیں، تمام اسلامی ممالک اس کے ممبر ممالک ہیں، جو کہ 57 ہیں. اچھا، OIC کا مطلب کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف دی اسلامک کوآپریشن، آرگنائزیشن آف دی اسلامک کوآپریشن. اور اس کی کی باڈیز آف OIC کی ہیں: کونسل آف فارن منسٹریز ہے، جنرل سیکریٹریٹ ہے، اسلامک سمٹ ہے، آل کوارٹز کمیٹی ہے. اور یہ تمام اسلامی ممالک کے اتحاد کے لیے جماعت بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈی ویپنائزیشن. ڈی ویپنائزیشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہتھیاروں میں کمی کرنا. پاکستان یعنی ہتھیار یعنی اسلحہ میں کمی کرنا. پاکستان از دی مین سپورٹر آف ڈی ویپنائزیشن اینڈ سپورٹڈ آل انٹرنیشنل ایفرٹس ٹو ڈی ویپنائز دی ورلڈ. دیئر فور پاکستان از ناٹ ان دی ریس آف ویپنائزیشن. پاکستان اسلحہ بنانے کی دوڑ میں نہ تو شامل ہے اور نہ ہی اسلحہ بنانے والے ممالک کی مدد کرتا ہے. پاکستان یوزز اٹامک انرجی فار پیسفل پرپز. پاکستان ٹرائز ٹو اوائڈ دی ڈینجر آف نیوکلیئر وار ان دی ورلڈ. Pakistan has repeatedly suggested for the deweaponization of South Asia, but India has not responded it accordingly. اس کے بعد ہے elimination of racial discrimination. Pakistan wants to eliminate the racial discrimination throughout the world. اور نسلی امتیازات کا خاتمہ، یعنی گورے اور سفید اور نیگروز پیپلز کے درمیان جو فرق ہے، نسلی امتیازات کا فرق جو ہے یہ ختم کرنا، یہ بھی فارن پالیسی کے اصولوں میں شامل ہے. پاکستان ہیز پروٹیسٹ اوور ریشل ڈسکرمنیشن ان ساؤتھ افریقہ، نامبیا اینڈ روڈیشیا. دیئر از نو ریشل ڈسکرمنیشن ان پاکستان اینڈ آل دی minorities ان پاکستان ہیو ایکول رائٹس. اس کے بعد ہے اسٹیبلشمنٹ آف پیس، امن کا قیام. پاکستان وانٹس اسٹیبلشمنٹ آف پیس تھرو آؤٹ دی ورلڈ. Pakistan has also protested against aggressive power desires and supported the oppressed nations for getting the peace. Pakistan has repeatedly invited India to negotiate peace in South Asia, but it has rejected every move. اس کے بعد ہے good relations with the neighbors. Pakistan wants good relations with all the neighbors including India. Pakistan also wants to solve all the issues with neighboring countries including Kashmir issue with India peacefully. Therefore, Pakistan has invited India to talk at any time, at every level, at every place. But India rejected every move. اس کے بعد انٹرنیشنل اینڈ ریجنل کوآپریشن. انٹرنیشنل قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کے حوالے سے ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، کنیکشن رکھنا، یہ بھی پاکستان کی فارن پالیسی کے اصولوں میں شامل ہے. پاکستان از این ایکٹیو ممبر آف انٹرنیشنل ریجنل آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز، نان الائنڈ موومنٹ، آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس، OIC، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO. اب ECO کیا ہے؟ ECO کا مطلب ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. یہ جماعت 1885 میں بنائی گئی تھی اور اس کے ممالک جو ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، جیسے ترکی، آذربائیجان، قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، افغانستان، پاکستان، تاجکستان. یہ تقریباً 10 ممالک بنتے ہیں جو کہ ECO کا حصہ ہیں، ECO کے ممبر ہیں. اس کے بعد ہے یہ سارک، یہ بھی ایک تنظیم ہے جو کہ 1885 میں بنائی گئی تھی. سارک کا مطلب کیا ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. جنوبی ایشیا کے ممالک میں باہمی تعاون، امداد اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تھی 1885 میں. اس کو سارک کہتے ہیں. سارک کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایبریویشن کیا ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. اس کے ممبر ممالک میں ہے بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، مالدیپ، بھوٹان، پاکستان، سری لنکا اور افغانستان. تو تقریباً یہ 8 ممالک ہیں جو کہ سارک کے ممبر ہیں. تو انٹرنیشنل ریجنل کوآپریشن کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، یہ بھی پاکستان کے فارن پالیسی کے اصولوں میں شامل ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس میں جو سوالات آپ کو پوچھنے ہیں وہ آپ بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں.